الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث القدسي إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، یہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. فرمایا جو انسان اس اصول کو یاد رکھے گا کہ میری پیدائش کا مقصد آخرت ہے، اس کے لیے زندگی کا جینا اور اپنی زندگی کا گزارنا آسان ہو جائے گا. میرے بھائیو، مقصد آخرت ہے. انسان بلڈنگوں میں، عمارتوں میں، محلات میں، بڑے بڑے کوٹھے میں رہتا ہو، لیکن آخر اس کی منزل جو ہے وہی مٹی ہے، وہیں جا کر اسے سونا ہے. جس انسان نے اس بات کو خیال میں رکھا ہوا ہے کہ میری آخری منزل تو وہی ہے، وہ کامیاب ہے. اور جس نے دونوں زندگی میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا دنیا میں. میرے بھائیو، ایک پیر، اس کے پاس مریدین کی بھیڑ لگی رہتی تھی. ایک دن اس پیر نے اپنے مریدین سے نصیحت کی کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں تو میں مرنے والا نہیں ہوں، تھوڑا دن کے لیے میں دنیا سے جاؤں گا، تم مجھے مردہ مت سمجھنا، میں واپس 40 دن کے بعد آ جاؤں گا. اس لیے جب میں مروں تو میری قبر کو تم ٹائلز والی بہترین بنانا اور اس میں اے سی لگانا، ایئر کنڈیشن فٹ کر دینا.
اس کے جیتے جی لوگوں نے اس کے لیے بہترین قسم کے ٹائلز اور بہترین قسم کے ماربل سے اس کی قبر تیار کی. وہ وقت آیا، اس کا انتقال ہوا، اس کو اندر دفنا دیا. اس کے لیے جو جو پلاننگ تھے وہ سب دیے. وقت پورا ہوا، کہا بھائی وہ تو نکل ہی نہیں رہے ہیں، چلو کھول کر دیکھتے ہیں. جیسے ہی کھول کر دیکھا ہے تو وہ ٹائلز غائب ہے، اے سی غائب ہے، وہاں تو عذاب کا سلسلہ اندر جاری ہے. میرے بھائیوں، آخر وہی منزل ہے. اس لیے جو اچھے ہوتے ہیں وہ اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آنکھیں بند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر میں رکھنے کے بعد اس سے سوال پوچھتا ہے آ کر فرشتہ، اور سوال پہلا ہی ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے. آپ سوچیں گے کہ کوئی مولانا 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا چٹھا لکھ کر میرے سینے پر رکھ دے گا اور وہ جواب چل جائے گا. وہ جواب نہیں چلے گا. آپ کے اعمال اور میرے اعمال اگر ویسے ہیں تو وہاں جواب آئے گا، ورنہ یہ ہلکا سا جواب انسان نہیں بتا پائے گا. من ربک، تیرا رب کون ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اور پوچھا جائے گا من ھذا الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں بھیجا گیا تھا ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. میرے بھائیوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارا ہوتا ہے اس کے لیے یہ سوال بالکل آسان ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر حالت خراب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا مومن بندہ، یہ میرا مومن امتی اور اللہ کا مومن بندہ جب یہ 3 سوال کا جواب دے دیتا ہے تو فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں اور اسے بشارتیں سناتے ہیں. اس کے قبر کو حد نگاہ تک جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے اندر سے اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں ملنے لگتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اگر موقع ملے تو میں اپنے رشتہ داروں کو جا کر بتا کر آ جاؤں اچھے کام کرنے پر اتنے جو ہیں اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، نم کنومت العروس، سو جا جیسے کہ دولہا اور دلہن سوتے ہیں، تجھے جانا نہیں ہے. اور وہ میٹھی نیند سو جاتے ہیں. اب اسے اللہ ہی جگائے گا، دوسرا اسے کوئی جگانے والا نہیں ہے. اور فرمایا اگر سوال کا جواب اسے نہیں آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ جب پوچھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو الٹی سیدھی زندگی گزاری ہے، مجھے تو نہیں معلوم کیا ہے. فرمائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے قبر کو تنگ کر دیا جائے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے اور اس کے لیے جو ہے دوزخ کا عذاب اس کے اوپر شروع کر دیا جائے. زور سے قبر بھیجے گی اور اس کے دائیں پسلی کو بائیں کے اندر گھسیٹ دے گی. ایسا خطرناک جو ہے وہاں معاملہ ہوتا ہے. مسلمانوں، آج میں اور آپ وہ بھول چکے ہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے. کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جس نے ایسی تیاری کی کہ فرشتے کے جواب میں فرشتے کو لاجواب کر کے رکھ دیا. رابعہ مصریہ بہت مشہور ہے، عابدہ زاہدہ نیک خاتون. ان کا انتقال ہوا، ان کو دفنا دیا، معاملہ پورا ہو گیا. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیسی گزری قبر کی زندگی. کہا بہت آسان. کہا وہ کیسے؟ کہا منکر نکیر آیا اور آ کے سوال پوچھا کہ من ربک، تو کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے. کہا میں آسمان سے آیا. کہا آسمان سے اس زمین تک کی مسافت کتنی؟ تو کہا ایک انسان 500 سال چلے اتنی. رابعہ مصریہ نے فرشتے سے کہا 500 سال کی مسافت سے تو آیا ہے تو تو خدا کو نہیں بھولا. میں تو زمین سے 2 گز نیچے آئی ہوں تو میں کیسے بھول سکتی ہوں.
جس نے تیاری کی ہے اس نے ایسے بھی جوابات دیے ہیں۔ میرے بھائیوں تیاری کرو قبر کی تیاری۔ آج انسان ایمان کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اوپر سے قبرستان سے گزرتے تو دھاڑے مار مار کے روتے، آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کیا بات ہے، آپ قبر سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ کامیاب، جو یہاں پھنسا وہ پھنس گیا۔ اس لیے بھائیوں مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ افلاطون یہ بہت بڑا حکیم اور عقل مند انسان گزرا ہے، بہت ہوشیار تھا، جنگلات میں رہتا تھا، اس کے کوئی مکانات نہیں تھے، جنگل میں زندگی بسر کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ افلاطون حکیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی اور کہا میں نبی ہوں۔ تو کہا آپ نبی ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے اوپر تیر چلانا شروع کرے، تیر پھینکنا شروع کرے تو بندہ کیا کرے؟ وہ تیر کیا مطلب؟ کہا مصیبتیں، بیماری، آفات، مشکلات، حالات، یہ سب اللہ کے تیر ہیں۔ تو پھر اس اللہ کے تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بغل میں بیٹھ جاؤ۔ تیر تو سامنے لگتا ہے، بغل والے کو نہیں لگتا۔ افلاطون نے کہا جواب تو تم نے بہت اچھا دیا، یہ جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے، لیکن تم مجھ جیسے عقل مند کے نبی نہیں ہو، تم جاہلوں کے نبی ہو، میں نہیں مانتا۔ یہ افلاطون بڑا ہوشیار گزرا ہے۔ یہ جنگل میں ایک بادشاہ اس کے پاس آیا، یہ ایسے ہی رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے جب اس سے گفتگو کی تو بادشاہ نے حقارت بھرے انداز میں بات کیا۔ تو افلاطون نے بادشاہ سے کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ فلاں دن آپ بھی آئیے، آپ کے وزیر کو بھی لائیے، فوجیوں کو بھی لائیے، میرے یہاں دعوت رہے گی۔ اس وقت کا بادشاہ پہنچا، جب تو دیکھتا ہے وہاں محلات ہیں، بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، بنگلے ہیں، ہر قسم کے عیش و آسائش کے جو ہے اسباب موجود ہیں۔ لوگ دنگ رہ گئے، کچھ دن پہلے جو جنگل میں تھا یہ کیا ہے؟ سب لوگوں کو کھانا کھلایا، سلا دیا۔ جب یہ صبح سو کر اٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں سب لوگ کہ ہم تو اسی جنگل میں، نہ کوئی بلڈنگ ہے نہ کوئی عمارت ہے، یہاں تو وہی جنگلات ہیں۔ اس سے پوچھا کہ افلاطون یہ کیا ہے؟ تو کہا وہ کوئی بلڈنگیں نہیں تھی، یہ تو میں نے تمہارے اوپر جو ہے یہ قوت خیالیہ کا اثر ڈالا تھا کہ تمہیں یہ دکھ رہا تھا کہ بلڈنگیں ہیں، کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں یہ قوت خیالیہ، انسان اب جاتے نا لوگوں کو باپو کی لت پڑی ہے، باپو عامل کے پاس، وہ بولے ہاں آنکھ بند کرو، اب آنکھ بند کرا کے کا چھوٹا بچہ بتائے گا۔ اب چھوٹا بچہ بول رہا ہے کہ ایک بوڑھے صاحب ہیں اور ایسے ہیں، وہ فلاں ہیں، اس نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، اس کا عقیدہ خراب۔ یہ سب قوت خیالیہ ہے۔ بچے کو کیوں، اگر مولانا اور عامل میں اتنا پاور ہے تو وہ خود کیوں نہیں دیکھتا؟ بچے کے آنکھ میں کیوں دکھا رہا ہے؟ اسی کو کیوں نہیں دکھا دیتا جو پریشان ہے؟ پوری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ عقیدے خراب، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فالتو ہے، یہ قوت خیالیہ کا تصرف ہے۔ آپ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے ایسا سوچئے اور جو ہے کہ یہ ہے وہ ہے، آپ کو آنکھ بند میں دکھنے لگے گا کہ ایسا ایسا ہے۔ انسان کی سوچ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اعلان کیا، فرمایا کہ
کہ جو شخص جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ حضرت جو ہے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے کھڑے تھے اور فوراً وہ کہنے لگے لئن احییت، اگر میں زندہ رہوں اتنی دیر کہ حتی آکل تمراتی، میں کھجور کھانے لگ جاؤں، ہذہ انہا لحیات طویلہ، تو میری زندگی طویل ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑائی کے میدان میں کود پڑے اور وہ کہنے لگے جنت تو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا کہ ان کو جنت جیسا نبی نے بیان کیا تھا ایسا نظر آنے لگا، ورنہ جنت دنیا سے نظر نہیں آتی۔ یہ قوت خیالیہ ہے، انسان سوچ لیتا ہے۔ تو بہرحال افلاطون نے کہا یہ جو تمہیں نظر آ رہا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ تو قوت خیالیہ ہے میرے بھائی، یہ دنیا کی چمک اور دمک اور یہ دنیا جو دکھ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ موت کو دور سمجھ رہے ہیں وہ دھوکے میں ہیں۔ مومن کبھی دور نہیں سمجھتا موت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیر ایمان والا ہی موت کو بعید سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا، وہ موت کو دور دیکھتا ہے، ونراہ قریبا، حال یہ کہ ہم موت کو پاس میں دیکھ رہے ہیں۔ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ابھی تو وقت ہے اپنے پاس، ابھی تو وقت ہے میرے بھائی، یہ کب جو ہے یہ بند ہو جائے زندگی کا بلب کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ انسان جو نیک ہوتا ہے اور اللہ والا ہوتا ہے اور جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس مطمئنہ کی 3 صفت ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ، اے اللہ میں تجھ سے اطمینان والا دل مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ، اے اللہ میں تم سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں۔ تؤمن بلقائک، جو تیرے پاس آنے کا یقین رکھتا ہے، وترضى بقضائک، جو تیرے فیصلے کو پسند کرتا ہے، وتقنع بعطائک، اور تیرے دیے ہوئے پہ قناعت کرتا ہے۔ یہ 3 صفت ہے نفس مطمئنہ کی۔ اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ وہ راضی ہوتا ہے اور اللہ نے جو دیا ہے اسی پر قناعت اور بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یقین الگ چیز ہے اور بول الگ چیز ہے۔ انسان بولتا تو ہے لیکن اس کے پاس یقین نہیں ہے، اسی لیے آج وہ ہر طرح سے پریشان ہے، ہر طرح سے پریشان ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کو سامنے رکھو اور اپنی ایمان کی قدر کرو۔ ابراہیم ابن ادہم یہ بادشاہ تھا، بادشاہ پہلے، ٹھاٹ باٹ عیاشی کی زندگی، گانے بجانے سب چلتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک فقیر و اللہ والا ان کے دروازے پر پہنچا تو کہا مجھے اندر جانے دو۔ کہا یہاں نہیں جا سکتے۔ کہا بھائی میں مسافر ہوں، یہ مسافر خانہ ہے، مجھے جانا ہے اس میں۔ کہا مسافر خانہ نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ اب دربان کے ساتھ بحث چل رہی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے وہاں سے دیکھا، کہا بلاؤ اس کو۔ کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہاں رات رکنا ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا مسافر خانہ نہیں، یہ میرا محل ہے۔ کہا تمہارا محل ہے؟ تم سے پہلے کون تھا اس میں؟ کہا میرے ابا تھے۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا دادا تھے۔ کہا اس سے پہلے کون اس میں رہتا تھا؟ کہا پردادا رہتے تھے۔ ارے کہا پھر تمہارا کہاں سے ہے؟ تم بھی کل چلے جاؤ گے، کسی اور کا ہو جائے گا۔ جس طرح تم رہتے ہو اسے مجھے بھی رہنے دو یہاں۔ یہ جملے جب سنے ابراہیم ابن ادہم نے کہ کل تو نہیں رہے گا تو کوئی اور رہے گا، یہ بات ان کے دماغ میں ٹھس گئی اور وہ شخص وہاں سے غائب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا اور وہ ایک جو ہے عیاش قسم کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ والے بن گئے۔
آج ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ ہم سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی تارک الدنیا بنو، دنیا کو چھوڑنے والے بنو، دل و دماغ سے دنیا نکالو، ورنہ دنیا تو خود چھوڑ ہی دے گی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ دغا کرتی ہے، یہ کسی کا نہیں۔ آج تک یہ دنیا کسی کی نہ ہوئی نہ ہوگی۔ ڈھیر سارا رکھا ہے، کروڑوں کا مالک ہے، جنازہ سامنے پڑا ہے، لوگ روتے ہیں، وہ اتنا سب چھوڑ کے چلا گیا، کیا ہوا؟ وہی مٹی، وہی گھر، وہی قبر۔ آج چونکہ یہ یقین مٹا، باپ سے مٹا، ماں سے مٹ گیا، اس لیے اولاد اغیار کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ابھی گزشتہ کل کے رپورٹ میں بھیونڈی کے اندر 140 لڑکیوں نے یہ پیش کیا ہوا ہے، مجھے غیروں کے ساتھ شادی کرنا ہے اور اسلام چھوڑنا ہے۔ یہ کیوں اس نے جو ہے وہ کورٹ کے اندر اپنی اپلیکیشن کو داخل کیا؟ ماں باپ دین سے دور ہے، باپ بے نمازی ہے، بڑے کروڑ پتی ہے، باپ دغا باز ہے، بڑے کروڑوں کے بنگلے میں رہتا ہے، نتیجہ یہ کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اس کی بیٹی کوٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے 22 سال 25 سال کھلایا پلایا کہ ماں اور باپ ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے۔ ایمان کی قدر کرو، گھروں میں مذاکرہ کرو، ورنہ میرے بھائیوں موت سے پہلے پہلے پکڑے جاؤ گے۔ موت کے بعد تو ہے ہی، موت سے پہلے بھی مار کھانا پڑے گا اگر ایمان کو چھوڑ دیا۔ آج پریشان اس لیے نہیں ہے حکومت کسی اور کی ہے، پریشان اس لیے ہے کہ ہم نے ایمان کے تقاضے کو چھوڑا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اگر قرآن آگے ہوتا اور رسول اللہ کا فرمان زندگی میں ہوتا، میں اور آپ پریشان نہیں ہوتے۔ کوئی پلاننگ نہیں ہمارے پاس، وہ آپ کو فوراً لو جہاد کا نام دے کر پیچھے آپ کے پڑ جائیں گے۔ آپ نے کیا محنت کی ہے؟ آپ کی بیٹی جائے تو کچھ نہیں، ان کی آئے تو لو جہاد۔ آپ کر کیا رہے ہیں مسلمانوں سوائے سونے کے، شادیوں میں خرچے کے، آپسی جھگڑے کے، ٹانگ کھینچنے کے، سود کے دھندے کے اور جھوٹ بولنے کے، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ کیا حال ہے مساجد کا؟ مؤذن چیخ چیخ کے تھک گیا، کون نظر آ رہا ہے مسجد میں؟ فجر میں حالات دیکھو امت کے۔ اللہ ناراض ہے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اعمال آئیں گے، فقط اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی، مثال، اور فرمایا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو بلا کر کہتا ہے کہ بھائی تو میرا محبوب بھائی ہے، تجھ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، ہم ساتھ میں پلے بڑے ہیں، ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، میں مرنے والا ہوں، دن بہت قریب ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایک کام کر تو میرے ساتھ قبر میں آ جا۔ تو بھائی جواب دیتا ہے بھائی میں تیرا علاج کرا سکتا ہوں، تیرے پاس دوا خانے میں بیٹھ سکتا ہوں، مر جائے تو غسل دے سکتا ہوں، کفن پہنا سکتا ہوں، لیکن قبر میں تیرے ساتھ میں سو نہیں سکتا۔ وہ بیچ والے بھائی کو سمجھاتا ہے، بیچ والا بھی اس کو یہی جواب دیتا ہے، وہ تیسرے کو سمجھاتا ہے، تیسرا بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 بھائی جو سب سے بڑا جو بھائی ہے، فرمایا وہ اس کا مال ہے، مال و دولت، جس پر اس نے زندگی بھر بھروسہ کیا یہ مجھے بچائے گا، یہ میرے ساتھ آئے گا۔ میرے بھائی زندگی میں جو ہے مال سے انسان سکون کو خرید نہیں سکتا، بے چینی کو بیچ نہیں سکتا۔ سکون تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے انسان کو میسر ہے۔ میرے بھائیوں فرمائے پہلا جو بڑا بھائی ہے مال و دولت ہے، اور دوسرا جو بھائی ہے وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہے، جو چھوٹتے نہیں ہیں، اپنے بھائی کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ بہت دشمنی تھی، سب کچھ تھا، لیکن پرائے سے جھگڑا ہوا تو جھوٹی گواہی بھائی کے حق میں کھڑا ہو کے دے رہا ہے، کیوں؟ میرا بھائی ہے۔ وہ بھائی کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا جو ساتھی ہے وہ اعمال ہے، اعمال۔ اگر نیک اعمال ہے تو اس کے ساتھ جائے گا، برے اعمال ہے تو اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا میٹر بالکل بند ہو جاتا ہے۔
اس لیے بھائیوں سب سے پہلے ابھی یہ یہاں ارادہ کرو ہماری زندگی میں نماز ہماری نہیں چھوٹے گی. زبان سے بہت کہا انشاءاللہ، دل سے کہو، دل سے. میرے بھائیوں اگر اچھے اعمال ہوئے اور سوال کا جواب مل گیا اور وہاں فرشتے خوش ہو گئے اور مژدہ سنا دیا گیا تو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. تمہیں نہیں پتا تمہارے نفس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آرام کے لیے کیا کیا چھپا رکھے ہیں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر خطکا بھی نہیں گزرا. اللہ ایمان پر موت کے بدلے کیا دینے والا ہے کسی کو پتا نہیں ہے. اللہ اپنی شان عطا فرمائے گا. انسان کو سب سے بڑی خوشی اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں جب ہم کسی کے مکان پر جاتے ہیں، جیسا آدمی دعوت دے ویسی تیاری سے جاتا ہے کہ بھائی فلاں کے یہاں بہت اچھا دو، اچھے سے کپڑے پہن کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے اور پھر جاتا ہے. فرمایا ہم سب کو جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو ہم گندے دل کے ساتھ کیسے جائیں؟ جسم کو بھی پاک کر لیں، دل کو بھی پاک کر لیں. اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں اللہ ہمیں دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، آخرت کا شوق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ عزت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے. وقت آخر ہم سب کی زبان پر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جاری فرمائے. عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین. بعد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.